کیونکہ حکومت نے ابھی کچھ دیر پہلے آج پریس کانفرنس کی ڈاکٹر صاحب، اور انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب یہ کیوں ملاقاتیں کر رہے ہیں ایسے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے جس کے بارے میں خاص طور پہ ریاست پاکستان، حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے. سو آپ لوگ کیوں ملاقات کر رہے ہیں اگر انہوں نے کہا بھی ہم نے ملنا ہے تو؟ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی جو آپ نے تصحیح کر دی، ریاست اور حکومت کے درمیان کی تفریق کی ہے، یہ اچھی ہے کیونکہ یہی ایک اہم تفریق ہے. ملکی مقدمہ لڑنے کے لیے آپ کو ہر ایک کے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے اور آپ کو بات کرنی چاہیے، بالخصوص موجودہ حالات میں جبکہ افغانستان کی سچویشن بہت زیادہ انسٹیبل ہو رہی ہے، جس میں حکومت بھی ہے، جس میں طالبان بھی ہیں. تو ان تمام چیزوں کے اندر پاکستانی مقدمہ یا پاکستان کو یہ سمجھنے کے لیے کہ وہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے. آپ نے دیکھا ہی ہے پچھلے دنوں ایک طالبان کی ریلی ہوئی یہ کے پی کے جس میں انہوں نے طالبان کے جھنڈے بھی اٹھا رکھے تھے. پھر ٹی ٹی پی نے کچھ ایسی خبریں بھی آئیں کہ انہوں نے گورنریٹ جو ہیں وہ اناؤنس کر دی ہیں کے پی میں اور بلوچستان میں، اور اپنے گورنرز کے نام وام اللیگلی آف کورس اللیجٹمیٹلی اناؤنس کرنے شروع کر دی ہیں. تو یہ جو صورتحال افغانستان کی جو والیٹیلیٹی ہے جس کے نتیجے میں ملینز اضافی وہ جو ان کے مہاجرین ہیں ہو سکتا ہے وہ بھی پاکستان کی طرف آنے کی کوشش کریں. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت انگیجمنٹ افغانی حکومت کے ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے ڈاکٹر صاحب، بیکاز جو ان کی سٹیٹمنٹس تھیں اس میں خاص طور پہ کافی زیادہ تحقیر آمیز باتیں کی گئیں پاکستانیوں کے بارے میں، اور پھر ریاستی لیول پہ گورنمنٹ جس کی ریپرزینٹیٹیو ہے انہوں نے کہا کہ اس سے پاکستانی بات نہیں کریں گے. سو ایسی صورتحال میں از اٹ اوکے کہ اگر اب ریاست نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے لیکن پھر بھی آپ اپنے طے ملاقاتیں کریں؟ میرے خیال میں اگر ریاست کی پوزیشن کی آپ بات کریں گے تو بات مختلف ہوگی. اگر حکومتی پوزیشن کی بات کریں جو کہ اصل سچویشن ہے تو اس پہ بات تبصرہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حکومت کی بڑی خود بھی انکنسسٹنٹ پالیسیز رہی ہیں. تو حکومت کی خارجہ پالیسی، کیونکہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے یہ بات ہو رہی تو خارجہ پالیسی کو دیکھ لیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے وزیر اعظم بننے کے بعد الزامات لگائے چین کے کانٹریکٹس کے اوپر. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے الزامات لگائے قطر کے کانٹریکٹس کے اوپر. اور آپ کو پھر یہ بھی یاد ہوگا کہ باقاعدہ نام لیے گئے کہ چینی جو کیونکہ معاہدے تو حکومتی معاہدے تھے اور چینی فرمز تھیں. تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے قطر کا بھی ذکر چھوڑ دیا، پھر چین کا بھی ذکر چھوڑ دیا، پھر چین ہمارا بیسٹ فرینڈ ہو گیا. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کی ثالثی یہ کشمیر کے حوالے سے بھی ان کی ایک خاص قسم کی پالیسی تھی، اس پہ بھی انہوں نے تذکرہ کیا. پھر اب اس کے بعد بھی آرٹیکل 370 کے حوالے سے ایک یو ٹرن، محبت سے میں یو ٹرن کہہ رہا ہوں، میرا مطلب ہے کہ کوئی استقامت نہیں ہے حکومتی پالیسی میں. ایک دن وہ فتح ہے، پھر ایک دن وہی شکست ہے. پھر اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کے ساتھ بھی جب الیکشن جیتے عمران خان صاحب تو اس کے بعد جو صدارتی تھا اس پہ بھی لے دے ہوئی بہت زیادہ. فرانس کے صدر کے ٹیلی فون پہ بھی لے دے ہوئی. تو بیڈ ڈپلومیسی ہے نا. چلیں اس ہم کہتے ہیں کہ بیڈ ڈپلومیسی ہے. چلیں میں کہتی ہوں میں کچھ کہہ رہا ہوں، نہیں میرا نقطہ کچھ اور ہے. میں نے شاید آپ کو ایگزامپل زیادہ دے دی جس کی وجہ سے لگا کہ میں شاید ان ایگزامپلس کی بات کر رہا ہوں. حکومت کی خارجہ پالیسی جو ہے اس میں کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے، استقامت نہیں. اچھا، آج حکومت کہتی ہے ہم ان سے بات کریں گے، پھر کہتی ہے یہ چور ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں یہ تو ہمارے بہترین دوست ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں اصل میں چور ہیں، پھر کہتے ہیں ہم ورلڈ کپ جیت گئے، پھر کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ورلڈ کپ ہار آئے. اس وجہ سے کوئی بھی ایک سٹیبل لیڈر جو ہے اس کو تمام جو سیاسی جو ایکٹرز ہیں بین الاقوامی سطح پہ ان کے ساتھ انگیجمنٹ ضروری ہے. اگر ہم افغانستان میں انگیجمنٹ ہی نہیں کریں گے اور ہم ایک فیصلہ حکومت کر لیتی ہے کہ ہم کسی سے بات ہی نہیں کریں گے تو اس کے جو نتائج ہمیں بھگتنے پڑیں گے دہشت گردی کی طرح کی مد میں، یا بہت زیادہ وہ جو باہر سے آئیں گے لوگ ہجرت کر کے وہاں پہ جب حالات بہت خراب ہوں گے وہ ہماری خاردار تاروں کے پاس پہنچیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کون سی حکومت کو منظور. تو ہمیں ہر ایک سے بات کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، چاہے ان کے جو خیالات ہیں وہ اتنے توہین آمیز ہوں آپ کے بارے میں. دوسری ایک اور بات بھی ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہاں پہ جو ایک اہم امپریشن جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ شاید جو وہاں سے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں حالات کو بھانپتے ہوئے پاکستان کے مختلف پولیٹیکل جو پلیئرز ہیں ان کے درمیان دراڑ ڈالنا چاہتے ہیں، دکھانے کے لیے کہ جی یہ ہم سے انگیج کرنے کو تیار ہے. پاکستانی ریاست یا حکومت نہیں کرتی، دیکھیں ہم سے مل رہے ہیں پاکستانی کے کچھ لوگ. دیکھیے پہلے تحقیر پہ بات کروں گا میں. میرے خیال میں کسی کو تحقیر آمیز گفتگو نہیں کرنی چاہیے، کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے اور انہیں بھی نہیں کرنی چاہیے. مگر اگر آپ پھر برا نہ منائیں تو ہماری
حکومت کے وزراء اور ہماری حکومت جس پہ آپ بات کرنا بھی غالباً جی ابھی آگے کریں گے جی، تو وہ بھی جو لہجہ اور جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ مناسب نہیں. ہمارے بڑے قریبی دوستوں نے بڑی سخت کلامی میرے ساتھ کی ٹیلی ویژن کے پروگرامز پہ، جس کی مجھے سمجھ نہیں آئی. وہ دوست جو میرے ساتھ بیٹھتے ہیں کیفیز میں اور گپ مارتے ہیں، وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے ایسی سخت کلامی کرتے ہیں. ڈومیسٹک پالیٹکس سے بات ہو رہی ہے، انٹرنیشنل لیول پہ ایسی سٹیٹمنٹس کے ریپرکشنز ہوتے ہیں. آپ پوری کی پوری قوم کے بارے میں اگر بالکل بجائے شاد فرما رہی ہیں. اس وجہ سے میں تحقیر آمیز رویہ اور تحقیر آمیز جو گفتگو ہے اس کو تو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتا ہے، نہ اندرونی طور پہ نہ بیرونی طور پہ. لیکن ہماری طرف سے میں نے پہلے آپ کو بین الاقوامی تمام معاملات جو ہیں، یعنی آپ کو وہ ملیشیا اور ترکی ورسز ایک اور ہمارے ہمسایہ ملک دوست ملک جو ہیں ان کا واقعہ یاد ہے، جس میں ہم نے کہا انہوں نے ہمیں روک دیا، ہم نہیں گئے، پھر کہا ہمیں نہیں رکنا چاہیے تھا. تو ایک طرح سے یہ رویے بھی جو ہیں تحقیر آمیز زبان تو نہیں ہے، لیکن رویہ ضرور ہے کہ میں اس کے کہنے پہ آپ کو ملنے نہیں آیا اور مجھے آنا چاہیے تھا، میں نے کیوں اس کی بات. اور یہ کیسے لگ رہا ہے کہ پاکستان حکومت کہہ رہی کہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے، لیکن جب نواز شریف صاحب ان سے کہہ رہے ہیں ہم بات کریں گے تو وہ امپریشن دے رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ہم سے بات کرنے کو تیار ہے، یہ پاکستانی ہی ہے، یہ حکومت ہم سے بات نہیں کر. ڈز دس ناٹ میک پاکستانی حکومت لک بیڈ؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا حل یہ ہے کہ پاکستانی حکومت کو ہر ایک کو انگیج کرنا چاہیے. خارجہ پالیسی ہے نا، کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے. تو ایک تو اس کا یہ رویہ ہو سکتا ہے کہ حکومت بات نہیں کری، کوئی بھی بات نہ کرے. یہ بھی ایک آپ مناسب آپ نے جو بات کی ہے سٹیبل بات ہے. دوسری سٹیبل بات یہ ہے کہ جہاں پہ وہ دیگر سیاسی جو ہمارے سٹیٹسمین ہیں کوئی بھی ہوں، اگر ان سے انگیج کر رہی ہیں، بات کر رہے ہیں، اپنا مقدمہ پیش کر رہے ہیں، اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں، پاکستانی نقطہ نظر سمجھنا چاہتے ہیں، تو حکومت پہ بھی یہ مقرر ہے کہ اتنے سینسٹیو وقت میں جب دہشت گردی اور شروع ہو گئی، آپ نے دیکھا کچھ دھماکے، کچھ ہمارے ہاں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا، میں نے آپ کو جو جلوس کا بتایا، میں نے آپ کو گورنریٹس کا بتایا، پھر میں نے یہ بھی افواہ سنی کہ کوئی ایک سکول بھی بند کر دیا گیا ہے، بچیوں کا سکول جو ہے وہ بند ہوا ہے کسی خاص پاکستانی علاقے میں. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت ہمیں انگیجمنٹ کرنی چاہیے اور ہمیں ہر ایک سے انگیج کر کے اس معاملے کو حل کرنا چاہیے، ورنہ اس کی ایکسٹرنیلٹیز پاکستان پہ آئیں گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں جیسے آپ ایک بات کر رہی ہیں کہ اگر وہ بات نہیں کر رہے تھے تو انہیں بات نہیں کرنی چاہیے. یہ ریاست ایکچولی آج پریس کانفرنس کر کے بات کی ہے، حکومت نے بات کی ہے. میرا نقطہ نظر جو میں مقدمہ عوام کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر وہ بات کر رہے ہیں تو حکومت کو بات کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ معاملہ سالو ہو. ڈار صاحب اس پہ آپ کامنٹ کرنا چاہیں گے کیونکہ آج ایک پریس کانفرنس باقاعدہ ہوئی ہے، فواد چودھری صاحب نے کی، شہزاد اکبر صاحب نے کی. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو تمام ملاقات ہے اس کی آڈیو ٹرانسکرپشن ہونی چاہیے کہ کیا باتیں ہوئیں، کس طرح سے گفتگو کی گئی وہاں پہ، اور نواز شریف صاحب یہ کیوں مل رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی نقطہ ہے کہ بھائی انگیجمنٹ میں، بات کرنے میں، ملاقات کرنے میں کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کے بات سے قائل ہو گئے ہیں یا ان کے ہمنوا ہو گئے ہیں. ڈفرنس آف اوپینین کے ساتھ بھی ملاقات کی جاتی ہے، اس کے ساتھ بھی بات کی جا سکتی ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے ایک ملاقات کر کے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اس لیے جیسے آپ خود فرما رہی ہیں کہ جب ریاست نے ایک پوزیشن لے رکھی ہے اور جو بھی ڈائلاگ ہوں گے، جو بھی ایک ریاستی پوزیشن ہوگی، میں سمجھتا ہوں جو بھی پالیسی ہوگی اسے ہی ہم نے فالو کرنا ہے. اگر ہم نیشنل سیکیورٹی کو سیریس لے رہے ہیں یا اس کے لیے کنسرنڈ ہے. دیکھیں ابھی حالیہ ازبکستان میں ایک کانفرنس ہوئی، اس میں افغان پریزیڈنٹ نے براہ راست کہا کہ پاکستان طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے، جنگ میں پاکستان نے میوز کیا. اور میں سمجھتا ہوں اگر اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنا یہ دور تو موقف نہیں پیش کرتے جس میں پاکستان میں 70,000 سے زیادہ شہادتیں ہوئی ہمارے پاکستانیوں کی، 150 ارب کے قریب پاکستان کا خرچہ ہوا، یہ ساری باتیں انہوں نے رجسٹر کروائی وہاں. جب ہماری ایفرٹس کو وہ تسلیم ہی نہیں کر رہے، جب ان کے توپوں کے رخ پاکستان کی طرف ہیں کہ شاید پاکستان افغانستان میں دہشت گردوں کو یا کسی کو بھی سپورٹ کر رہا ہے، تو ایسی سچویشن میں ریاست نے ایک پوزیشن تو لینی ہے. لیکن دیکھیں جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کی بات ہے، اگر میاں نواز شریف صاحب ماضی میں بھی میں چلا جاتا ہوں، انہوں نے بھی کچھ قصے کہانیاں گنائی ہیں، تو ڈان لیکس پورے ملک کے سامنے ہے. اگر نیشنل سیکیورٹی کے لیے میاں صاحب کو کبھی کنسرن رہا ہو، کبھی وہ سنجیدہ ہوئے ہوں، تو کبھی ڈان لیکس نہیں اس ملک میں ہوتی، کبھی ان کا سٹیٹمنٹ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نہیں کوڈ کرتا ہندوستان جی کے. یہ ان کے پرائم منسٹر نے بولا کہ سرحد پار دہشت گرد بھیجنے کی کیا ضرورت تھی جو ممبئی اٹیکس کی بات کی جاتی ہے. تو ماضی میں میاں صاحب کے اپنے سٹیٹمنٹ موجود ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو دھچکا لگا.
جب آپ کا سٹنگ پرائم منسٹر یہ اسٹیٹمنٹ دے کہ پاکستان سے دہشت گرد ہندوستان کی طرف جا رہے ہیں، پیچھے ماریا کیا رہ جاتا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کو پہلے تو اگر اتنا ہی ملک کا احساس ہے، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب قوم دیکھ رہی ہے، میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں، پھر میاں صاحب کو کہ ملک کے اندر آئیں، پاکستان کے اندر آئیں، پہلے اس ملک کے ساتھ اگر محبت ہے، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں جنہیں پاکستان بڑا عزیز ہے، پاکستان کے لیے بڑی فکر رکھتے ہیں میاں نواز شریف، یہ تو انٹیریئر منسٹر نے بھی کہا، انہوں نے کہا ہم جہاز بھیج دیتے ہیں اگر انہوں نے آنا ہے، ان کی طبیعت بھی ٹھیک لگ رہی ہے، ملاقاتیں بھی وہ کر رہے ہیں، اس مطلب کہ صحت ان کی ٹھیک ہے، وہ واپس آ جائیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اس وقت نواز شریف صاحب کو ایڈوائز کر رہی ہے کہ وہ ملک واپس آئیں. ملک تو نہیں واپس آنے والے. میں دو باتیں کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ ابھی ایک کلبھوشن کے نام سے ایک قانون بنایا گیا ہے جو اسمبلی کے سامنے لایا گیا ہے. اگر میرے بھائی اس طرح، یعنی ڈاکٹر صاحب آپ سے تو یہ بات ایکسپیکٹ نہیں کریں گے، تو آپ کو پتہ ہے نا میں نے کیونکہ اس کو اپوز کیا ہے، میں اس وجہ سے بڑی آپ کے سامنے برملا جو بات ہم کمیٹی میں کر رہے ہیں میں اس سے کوئی ہٹ کے بات نہیں کر رہا ہوں. لیکن وہ انٹرنیشنلی ایک ریکوائرمنٹ تھی، تو ریکوائرمنٹس کی بات مختلف ہے. میں پریزیڈنشل آرڈیننس کے ذریعے کلبھوشن کے نام سے ایک قانون بنانا، یعنی ایک بات ہوتی ہے ایک قانون بنایا جائے جس میں کہا جائے کہ یہ تمام معاملات آنے والے وقت میں یا گزرے ہوئے وقت میں ہم اس طرح سے طے کریں گے، ہر بندہ جو آئے گا اسے حق ہوگا. ایک بات یہ ہے کہ کلبھوشن کے نام سے آپ ایک قانون بنا کے لائیں اور بولیں صرف کلبھوشن پہ لاگو ہوگا، کسی اور پہ لاگو نہیں ہوگا، نہ پہلے نہ بعد میں. اس کی جو بھی، اور اس کے اندر میں یہ بھی کریڈٹ تھوڑا سا دوں کہ اس کمیٹی کی میٹنگ کے اندر حکومتی اراکین جو تھے انہوں نے بھی اس بات پہ آئی براؤز اٹھائیں کہ یہ کس طرح کا قانون ہے. تو میں ایسا نہیں صرف اکیلا کریڈٹ لے رہا. لیکن جو اہم بات ہے کہ ان تمام اختلافات کے باوجود جو بات میرے بھائی کر رہے ہیں میں وہ ایلیوڈ بھی نہیں کر رہا. میں نے عمران خان صاحب کے متعلق، وہ سٹنگ پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے پرائم منسٹر کے طور پہ پارلیمان کے اندر بیٹھ کے اپنے ادارے کے سربراہ کے متعلق جو کہا، جو ابھی اپنی تقریر میں جو نیشنلی ٹیلی کاسٹ ہوئی وہ سب نے سنی. اس کے علاوہ انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے اندر کہا کہ ہمارے ادارے دہشت گردی کو فروغ دیتے رہے ہیں. آپ کے پاس اس کا کلپ ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ہندوستان کی سرزمین پہ ایک انٹرویو دیا. ابھی میں سکوت ڈھاکہ والی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں نے کبھی یہ نہیں کہا ان کی حب الوطنی پہ عمران خان صاحب کی، یا یہ نہیں کہا کہ وہ بکے ہوئے ہیں یا ملک کو بیچ رہے ہیں یا غدار ہیں. تو آپ بھی نہیں شک کرتے نا؟ نہیں، وہ زبان تو آپ کے سامنے بھی چلی رہی ہے، اس پہ 2 منٹ میں بات کر لیں گے. وہ ایک اور فیکشن ہے، وہ ہر پارٹی کے اندر سوال یہ ہے، بات یہ ہے، اب واپس نقطے کی طرف آتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے، کیا آپ نے اس وقت افغانستان کو انگیج کرنا ہے؟ کیا اس میں ملکی سلامتی ہے؟ یا آپ نے اپنی ایگو سامنے لا کے کہنا کہ اچھا اس نے یہ بات کہ میں اسے بات نہ کریں، بات نہیں کریں گے بات، تو وہاں پہ جو امپلوژن ہونی وہ تو ہوگی. اس کے جو اثرات پاکستان میں آنے ہیں وہ تو آئیں گے. اس کے ذریعے اگر دہشت گردی کی طرف جاتی فضا، ہمارے بچے اگر شہید ہوں گے، مریں گے اس میں، وہ تو مریں گے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم لوگوں کو انگیج کریں، ایک دوسرے پہ شک نہ کریں، ایک دوسرے کی حب الوطنی پہ شک نہ کریں، اور تمام لوگ انگیج کر کے ملکی مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی مثبت بات آگے کریں اگر ہو سکے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.